بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محبان حبیب کبریاء، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 33واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے رکوب سراقہ فی اثر الرسول وما وقع لہ۔ سراقہ کا سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کا تعاقب کرنا اور اسے پیش آنے والا واقعہ۔ رکوب یہ مصدر ہے رکیب یرکب، رکوباً سوار ہونا، اثر پیچھے بعد میں، جیسے جاء فی اثرہ وہ اس کے پیچھے آیا۔ غادر البیت فخرجت فی اثرہ، اس نے گھر چھوڑا، گھر سے نکلا تو میں اس کے پیچھے نکلا۔ وجعلت قریش فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فقدوہ 100 ناقۃ لمن یردہ علیہم، جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو آپ کے سلسلے میں 100 اونٹ مقرر کیے اس شخص کے لیے جو آپ کو قریش کے پاس واپس لے آئے۔ 100 ناقہ یہ جعلت کا مفعول بھی ہے، 100 کی جمع مئات، مئین 100، ناقۃ کی جمع نوق اور اینق اونٹ۔ تو یہ انہوں نے ایک انعام مقرر کیا، ایک شرط لگائی کہ جو بھی لے کر آئے گا اسے یہ بھاری بھرکم انعام ملے گا۔ وَمَكَثَ فِي الْغَارِ 3 لَيَالٍ ثُمَّ انطَلَقَا، وہ دونوں غار میں 3 دن ٹھہرے رہے پھر چل دیے۔ تنوین غلط ہے، مکثا تثنیہ کا صیغہ ہے، مکث یمکث مکث ٹھہرنا۔ وَمَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُحَيْرَةَ وَدَلِيلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان دونوں کے ساتھ عامر بن فحیرہ اور مشرکین میں سے ایک رہنما، راہ دکھلانے والا بھی تھا۔ استأجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بهم على طریق السواحل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجرت پر رکھا تھا تو وہ انہیں لے کر ساحلی راستے سے روانہ ہوا۔ تو یہ 4 لوگوں کا قافلہ تھا، نبی کریم علیہ السلام، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عامر بن فحیرہ رضی اللہ عنہ اور یہ عبداللہ بن اریقط۔ ساحل کی جمع سواحل ہے، سمندر کا کنارہ، سمندر سے ملحق وہ زمین جہاں سمندر کی موجیں آتی ہیں۔ وحمل سراقة بن مالك بن جعشم الطمع على أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرده على قريش فيأخذ 100 ناقة منهم۔ سراقہ بن مالک بن جعشم کو لالچ نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرے، آپ کو قریش کے پاس واپس لائے اور ان سے 100 اونٹ وصول کرے۔ حملہ کا فاعل ہے الطمع، اور سراقہ بن مالک یہ مفعول بھی مقدم ہے۔ حملہ الطمع، اسے لالچ نے اس بات پر ابھارا، آمادہ کیا۔ تبع یتبع تبعا، پیچھا کرنا، پیچھے چلنا۔ فرکب علی اثرہ یعدو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں سوار ہو کر دوڑا۔ یعدو عدا یعدو عدواً، دوڑنا، علی اثرہ آپ کے تعاقب میں، آپ کے پیچھے سوار ہو کر دوڑا۔ وعثر به الفرس فسقط عنہ، اس کا گھوڑا پھسل کر گرا، اس کے گھوڑے نے ٹھوکر لگائی تو اس سے گر پڑا۔ عثر یعثر عثراً، عثاراً ٹھوکر کھانا، اور بھی کسی کو لے کر ٹھوکر کھانا، کسی کو لے کر پھسلنا۔
تو سراقہ گھوڑے پر سے گر گیا. فابا الا ان یتبعہ، مگر اس نے پیچھا کرنے پر ہی اصرار کیا. یہ تعبیر پہلے بھی گزری ہے. ابا الا ان یفعل کذا وکذا، اس نے انکار کیا مگر یہ کرے، یعنی اس نے ایسا کرنے پر ہی اصرار کیا. فرکب فی اثرہ، تو پھر سوار ہو کر پیچھا کیا. وعثر به الفرس مرۃ ثانیہ، دوسری مرتبہ گھوڑے نے ٹھوکر لگائی. فسقط عنہ وابى الا ان يتبعه، تو وہ گھوڑے سے گرا اور پھر پیچھا کرنے پر اصرار کیا. فرکب فی اثرہ، اور سوار ہو کر ان کا پیچھا کیا. یہاں پر بھی اثر ہے، اثر بھی صحیح ہے. اثر نشان ہے قدم پر چلنا. فلما بدا له القوم ورآهم، جب لوگ اس کے سامنے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو دیکھا، تو قوم سے مراد یہی 4 لوگوں کا قافلہ ہے جو مدینہ کی جانب رواں دواں تھا. وعثر به الفرس مرۃ ثالثہ، تیسری مرتبہ گھوڑے نے اسے لے کر ٹھوکر کھائی. وذهبت يداه في الارض وسقط عنه، گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے اور وہ گھوڑے سے گر گیا. یدا ہاتھ کو کہا جاتا ہے، لیکن جانوروں کے اگلے 2 پاؤں کو ہاتھ سے تعبیر کیا جاتا ہے. وتبعهما دخان كالاعصار، اور پاؤں زمین میں گھسے تو ان کے پیچھے بگولے کی طرح دھواں نکلا. تبعہما، ان دونوں پاؤں کا پیچھا کیا دھوئیں نے جو بگولے کی طرح تھا. بگولا انتہائی تیز ہوا جو چکر کاٹ کر کسی چیز کو اڑاتی ہے، ایک عمودی شکل اختیار کرتی ہے، اس کو اعصار سے تعبیر کیا جاتا ہے. دخان کی جمع ادخینہ، دواخن، دھواں. وعرف سراقة حين رأى ذلك أنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی حمایت اللہ تعالی، جب سراقہ نے یہ سب منظر دیکھا تو پہچان گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے جو اللہ کی حمایت، نصرت اور مدد میں چل رہے ہیں. وأنه ظاہر لا محالۃ، اور یقینی بات ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، غالب رہیں گے. ظاہر غالب کو کہا جاتا ہے. ظاہر یظہر ظہور، ظاہر ہونا، غالب ہونا. اظہر اظہار، غالب کرنا. اور لا محالہ یقینی طور پر، ضروری اور حتمی طور پر. یہ کام لا محالہ ہوگا میم کے فتحہ کے ساتھ. میم کے ضمہ کے ساتھ محال، ناممکن اور مشکل چیز کو کہا جاتا ہے. جیسے یہ امر محال ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے. اور لا محالہ لا بدہ کے معنی میں یقیناً، حتمی طور پر. فنادى القوم، تو اس نے لوگوں کو بلایا. وقال انا سراقة بن جعشم انظروني اکلمکم، اور کہا میں سراقہ بن جعشم ہوں، مجھے مہلت دو، میں آپ سے بات کروں گا. انظر، انذار، مہلت دینا، فرصت اور چانس دینا. اکلم جواب امر مجزوم ہے، مجھے مہلت دو، میں بات کروں گا، مجھے بات کرنے دو. بہترین تعبیر ہے، انظرونی اکلمکم، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے موقع دیں. فواللہ لا یأتیکم منی شیء تکرہونہ، قسم بخدا میری جانب سے تمہیں کوئی ناگوار چیز، کوئی ناگوار معاملہ پیش نہیں آئے گا. یأتیکم کا فاعل ہے شیء، یعنی اب میں کسی شر کے ارادے سے تمہارے قریب نہیں آ رہا ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر قل له وما تبتغی منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، اس سے کہو تم ہم سے کیا چاہتے ہو. ابتغا یبتغی، ابتغاء چاہنا، تلاش کرنا، یعنی
क्या बात करना चाहते हो? क़ाल सुराक़तु तक्तुबु ली किताबन यकूनु आयतन बैनी व बैनक। सुराक़ा ने कहा, आप एक दस्तावेज़ लिख दे, एक तहरीर लिख दे जो मेरे और आपके दरमियान एक अलामत रहे, यानी आप अमान लिख दें कि अब मेरे साथ ये हादसा पेश नहीं आएगा और एक अलामत और पहचान रहेगी। फ़कतब लहु आमिर बिन फुहैरत किताबन फ़ी अज़्मिन और रुक़अतिन। तो आमिर बिन फुहैरा ने उसे हड्डी या एक टुकड़े पर तहरीर लिख दी, बस एक अमान लिख दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमान दी जाती है, और ये एक हड्डी पर लिखी या किसी चीज़ का एक टुकड़ा था, पर्चा था। आज़मुन की जमा इज़ाम हड्डी, रुक़अतुन की जमा रुक़अ और रिक़अ किसी भी चीज़ का जो पैबंद लगाने वाला टुकड़ा होता है। इसी तरह चमड़े वगैरह का टुकड़ा या पर्चा, उसको रुक़अ से ताबीर किया जाता है। रुक़अतुल उन्वान चिट या लेबल को कहा जाता है। इसी से ख़त्त रुक़अ है, मुरासलात का ख़त। जैसे उर्दू में ख़त्त नस्तालीक है तो अरबी में ख़त्त रुक़अ होता है। तो हज़रत आमिर बिन फुहैरा चूँकि लिखे पढ़े थे, उन्होंने सुराक़ा के लिए ये तहरीर लिख दी। सिवार किसरा फ़ी यदी सुराक़ा, किसरा के कंगन सुराक़ा के हाथ में। उसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई फरमाई थी, उसका तज़किरा कर रहे हैं। सिवार की जमा अस्विरा, असाविर कंगन, कलाई पे जो कंगन पहना जाता है उसको सिवार से ताबीर किया जाता है। सामने जो एक नक्शा दिख रहा है इस तरह का होता है कंगन, जिसको सिवार से ताबीर किया जाता है, कलाई पर पहना जाता है। यही वो कंगन नहीं है जो किसरा का था, बल्कि एक तमसील है। अरबी में इससे बहुत सारी ताबीरात और कहावतें हैं, जैसे इहाततुस सिवारी लिल मिअसम, इस तरह घिराव कर लिया जिस तरह कंगन कलाई का घिराव कर लेता है। तो किसी भंवर में फंस जाने या मगलूब हो जाने के लिए ताबीर इस्तेमाल होती है। अहातुहुम इहाततुस सिवारी लिल मिअसम, इस तरह घेर लिया जिस तरह कंगन कलाई को घेर लेता है। इसी तरह कहा जाता है यकफी मिनस सिवारी मा अहातहु बिल मिअसम, कंगन तो इतना काफ़ी है जो कलाई को ढांप ले। जैसे वमिनल क़िलादति मा अहातहु बिल उनुक, और हार इतना काफ़ी है जो गर्दन पर आ जाए, यानी बक़द्र ज़रूरत चीज़ काफ़ी है। तो ये कंगन का एक नक्शा है। नीचे लिखा है फ़ी अज़अफ़ि हालाति नबील करीम वअद सुराक़त बिसिवारई किसरा, सख्त तरीन मुश्किल तरीन हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराक़ा से किसरा के कंगनों का वादा किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा और आपके नबी बरहक होने की एक बैयिन दलील थी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसुराक़त कैफ़ बिका इज़ा लबिस्त सिवारई किसरा, आप अलैहिस्सलाम ने सुराक़ा से कहा, तेरा क्या हाल होगा, वो क्या मंजर होगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। किसरा सासानी सल्तनत का जो सरबराह था, ईरान का बादशाह, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और उसके ख़जाने के उसकी तमाम चीज़ें मुसलमानों के कब्ज़े में आई। ये मदीना में जब माल गनीमत पहुँचाया गया तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम की पेशगोई याद आ गई और उन्होंने हज़रत सुराक़ा को बुलाकर वो कंगन पहनाए। तो उसकी तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा फरमा रहे थे, पेशगोई फरमा रहे थे। वकान कज़ालिक, और ऐसा ही हुआ। फलम्मा उतिया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिसिवारई किसरा व मिन तक़तिही व ताजीही दआ सुराक़त इब्न मालिक फ़अल्बसहु इय्याहा, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास किसरा के कंगन
اس کی پیٹی اور تاج لایا گیا تو حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور وہ کنگن پہنائے۔ سوارئی تثنیہ کا صیغہ ہے، منطقہ کی جمع مناطق، پیٹی یا پٹا جو کمر میں باندھا جاتا ہے یا گردن میں ڈالا جاتا ہے اس کو منطقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تاج کی جمع تیجان، سر پہ پہنا جانے والا ایک ٹوپا۔ اتیا عمر، ایک بہترین تعبیر استعمال کی جاتی ہے، جیسے اتی تو بکتاب، میرے پاس ایک کتاب لائی گئی۔ اتی بطالب، اس کے پاس ایک طالب علم کو لایا گیا۔ اتی المدرس بطالب، مدرس کے پاس ایک طالب علم کو لایا گیا، تو یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ وعرض علیہ سراقۃ الزاد والمتاع فلم يقبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ زاد راہ، کچھ توشائے سفر اور سامان پیش کیا۔ جب تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی ہی ہیں تو اب ان کا پورا رویہ بدل گیا، اب کھانے پینے کی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ زاد کی جمع ازواد، توشائے سفر، متاع امتعاء۔ فلم يقبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يَزِدْ أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنَّا، اور آپ نے صرف اتنا فرمایا ہماری خبر کو پوشیدہ رکھنا۔ لم یزد ان قال، صرف اتنا فرمایا، بہت اچھی تعبیر ہے، صرف اتنا کہا۔ لم یزد ان قال، اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، صرف اتنا کہا۔ اخفی، باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، اخفی عنا، یعنی ہمارے بارے میں معاملے کو، خبر کو پوشیدہ رکھنا، کسی سے مت بتلانا کہ ہم فلاں جگہ پر ہیں۔ رجل مبارک، ایک بابرکت شخص، ومر فی مسیرہما بأم معبد الخزاعیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں ام معبد خزاعیہ کے پاس سے گزرے تو خزاعہ کی ایک عورت ام معبد جسے کہا جاتا تھا، تو اس کے خیمے کے پاس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ مسیر سفر کو کہا جاتا ہے۔ وَكَانَتْ عِنْدَهَا شَاةٌ، اس عورت کے پاس ایک بکری تھی، خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ، جسے مشقت نے، ضعیفی اور کمزوری نے بکریوں کے ساتھ جانے سے پیچھے چھوڑ دیا تھا، پیچھے کر دیا تھا۔ شاتن کی جمع شیاہ، بکری، خلف تخلیف، پیچھے کر دینا۔ جہد مشقت کو، ضعیفی کمزوری لاغری کو کہا جاتا ہے۔ بہت کمزور ایسی بکری کی جو چل پی نہ پائے، اس لیے وہ گھر میں ہی رہ گئی تھی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں گئی تھی۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ضرعها وسم اللہ ودعا فدرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی تو وہ دودھ سے بھر آئی۔ در یدر درن، بہت زیادہ دودھ دینا، تھنوں کا دودھ سے بھر آنا۔ فسقاها وسقى اصحابه حتى رووا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دودھ پلایا اور اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا، یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے، شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر لیا۔ رووا روی یروا رین، رین سیراب ہونا۔ ثم شرب وحلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور دوسری مرتبہ برتن میں دودھ دوہا یہاں تک کہ اسے بھر دیا۔ ملا بھرنا اور اینا کی جمع آنیہ، برتن۔ فلما رجع ابو معبد سأل عن القصہ، جب ابو معبد واپس آئے تو انہوں نے واقعے کے بارے میں پوچھا، گھر کا ایک منظر بدلا ہوا دیکھا، دودھ کی کثرت دیکھی تو پورا واقعہ معلوم کیا۔ فقالت لا واللہ الا انه مر بنا رجل مبارک، نہیں قسم بخدا کچھ نہیں ہوا مگر ہمارے پاس سے ایک بڑا
بابرکت شخص، ایک مبارک شخص گزرا ہے۔ کان من حدیثہ کیتا و کیتا، اس کا قصہ ایسا ایسا ہے، اس کا واقعہ یوں ہے، اس کی گفتگو کچھ ایسی ایسی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، جو منظر تھا، وہ ام معبد نے پیش کر دیا۔ وَوَصَفَتْهُ وَصْفًا جَمِيلًا، اور ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت وصف بیانی کی۔ بوڑھی دیہاتی عورت تھی، فصیح اور بلیغ عربی زبان کی ماہر، تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین وصف بیانی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ایک ایک عضو کو انہوں نے پیش فرمایا ہے۔ ام معبد رضی اللہ عنہا کی وصف بیانی، آپ کا یہ پورا کلام تاریخ و سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ انتہائی فصیح اور بلیغ اور اعلیٰ ادبی کلام ہے۔ اس کا بہترین اردو ترجمہ قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین میں کیا ہے۔ یہاں اس کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وصف ام معبد للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه نجلة ولم تزر به صقلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف۔ تو آخر تک یہ بہترین کلام ام معبد رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ ایک عربی شاعر نے بہت لطیف پیرائے میں ام معبد کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا ام معبد کرری اوصافہ فالضرع جف وشاتنا عجفاء، اے ام معبد آپ علیہ السلام کے اوصاف کو بار بار بیان کر ہمارے سامنے دوہرا، اس لیے کہ تھن خشک ہے اور ہماری بکری خشک ہے، سوکھی ہوئی ہے، اس میں دودھ نہیں ہے۔ قال واللہ انی لأراہ صاحب قریش الذی تطلبہ، تو ابو معبد نے کہا قسم بخدا میرے خیال میں یہ وہی قریش والے شخص ہیں، قریش کے شخص ہے جنہیں وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ تو ابو معبد ام معبد کی گفتگو سن کر پہچان گئے کہ یہ وہی شخص ہیں جن کی تلاش میں قریش نے ہر طرف لوگ دوڑا رکھے ہیں۔ اور پھر کتابوں میں ہے کہ ابو معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور ایک مقام پر آپ سے مل کر اسلام قبول کیا۔ وَلَمْ يَزَلْ بِهِمَا الدَّلِيلُ حَتَّى قَدِمَ بِهِمَا قُبَاءَ، قاصد ان دونوں کو لے کر برابر چلتا رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر قباء پہنچ گیا۔ تو بہت اختصار کے ساتھ حضرت نے ذکر کیا ہے، بیچ میں اور بھی بہت کچھ واقعات پیش آئے۔ بریدہ اسلمی ایک شخص تھے، وہ بھی سراقہ کی طرح آپ کے تعاقب میں آئے تھے لیکن اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی تو دونوں بزرگوں کو بہترین کپڑے پہنائے، سفید کپڑے زیب تن فرما کر وہاں سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اور مدینہ سے کچھ فاصلے پر قباء ہے جو تقریباً مدینہ سے 3 کلومیٹر ہے، آدھے گھنٹے کی پیدل مسافت۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ حتی قدم بہما قباء وہی فی ضواحی المدینہ، اور یہ مدینہ کے مضافات میں ہے۔ ضواحی ضاحیہ کی جمع ہے، مضافات متصل علاقہ، کسی بھی علاقے کا بیرونی کنارہ۔ وذالک فی الثانی عشر من ربیع الاول یوم الاثنین، اور یہ پیر کے دن 12 ربیع اول کی بات ہے۔ فکان مبدأ التاریخ الاسلامی، تو یہی تاریخ اسلامی کے آغاز اور بنیاد کا باعث بنا۔ تو یہی مبارک سفر اسلامی تاریخ کا باعث ہے، اسلامی تاریخ کی بنیاد ہے۔
مبدأ کی جمع مبادی، مبدأ اصول، قاعدے، بنیاد اور سرچشمے کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہوا صاحب المبدأ، وہ بڑا اصول پسند آدمی ہے، اصول پسند شخص ہے۔ تاریخ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، ارخ یؤرخ تاریخ، اس کے اصل معنی الاعلان بالوقت، وقت کا اعلان کرنا، وقت بتلانا، یہ کب ہوا، کب پیش آیا۔ علماء نے مستقل اصطلاحی تعریفیں کی ہیں فن تاریخ کی۔ ایک تعریف یہ ہے وَفَنٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ وَقَائِعِ الزَّمَانِ فِي الْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ التَّعْيِينُ وَالتَّوْقِيتِ، تاریخ ایسا فن ہے جس میں زمانے کے واقعات و حوادث سے بحث کی جاتی ہے، دنیا بھر میں پیش آنے والے واقعات سے بحث کی جاتی ہے، ان کی تعیین اور ان کا وقت بیان کرنے کے اعتبار سے۔ اور اس میں علم تاریخ کا جو موضوع ہے الانسان والزمان، انسان اور زمانہ، اس لیے کہ دوسری چیزوں سے اس میں اتنی بحث نہیں کی جاتی، کون جانور کب مرا، کہاں مرا، وہ نہیں، زمانے میں پیش آنے والے حادثات و واقعات اور انسان کے اوپر کب کیا کیا گزری۔ تو ہجری تاریخ یہ ہمارے لیے ایک مفخرے کی بات ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے اذا قامت الدنیا تعد مفاخرا فتاریخنا الوضاء من الہجرت ابتدا، اذا قامت الدنیا تعد مفاخرا فتاریخنا الوضاء من الہجرت ابتدا، جب دنیا اپنے مفاخر اور کمالات کو گنوائے گی تو ہمارا مفخرہ، ہماری عزت و شرف کی ایک بڑی پہچان اور علامت ہماری روشن تاریخ ہے جس کا ہجرت سے آغاز ہوتا ہے۔ تو ہجری تاریخ کو جو طے کیا گیا، جو اس کا آغاز کیا گیا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 16 یا 17 ہجری میں صحابہ کرام کی باہمی مشاورت سے یہ کام ہوا۔ تو پھر مشورے کے بعد حتمی طور پہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ، چونکہ یہ سیرت اور اسلام کی تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ ہے اور ایک بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب ہے، اس لیے یہاں سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی تھی، تو 2-3 مہینے پیچھے ہٹ کر محرم سے نئے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔